دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، عروج نہیں مل سکتا، سعادت نہیں مل سکتی، بات کی بلندی نہیں مل سکتی، سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، نورانیت نہیں مل سکتی، اللہ کے فضل و کرم سے خوشیاں نہیں مل سکتی، راحت نہیں مل سکتی، امن نہیں مل سکتا، غم دور نہیں ہو سکتے، بشم امنیوں کا مداوع نہیں ہو سکتا، گناہوں سے کی دلدل میں اترے ہوئے انسان کو منزل نہیں مل سکتی۔ منزل اگر ملے گی یا کلام اللہ کی آیات میں ملے گی یا پیغمبر زماں کی حدیث طیبہ میں ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے، وہی دری نہ بیماری اور وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کو فرد کو اگر منزل ملے گی کلام اللہ کی آیات سے ملے گی، ائمہ مساجد کو اگر منزل ملے گی کلام اللہ کے الفاظ سے ملے گی، اس ملک کو اگر منزل ملے گی کلام اللہ کے نفاذ سے ملے گی۔ ہم نے سارے دساتیر آزما لیے، مسلم لیگ کے منشور کو بھی آزما لیا، تحریک انصاف کے دستور کو بھی آزما لیا، پیپل پارٹی کے دور اقتدار کو بھی دیکھ لیا، امن نہیں ملا، چین نہیں ملا۔ رب کبیر کی قسم ہے، امن اور چین کی ایک ہی جگہ ہے۔ امن اور چین اگر ملے گا، ان الحکم الا للہ، اللہ لہ الحکم والامر، اللہ کی حاکمیت کے ذریعے ملے گا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ لوگ جاہلیت کے دساتیر کے پیچھے بھاگتے ہیں، اصل دستور اللہ کا دستور ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا آئین ہے، اللہ کا قانون ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون۔ جو اللہ کے قوانین کو جانتے بوجھتے نافذ نہیں کرتا وہ سرکش منکر ہے، جو مجبوریوں کے تحت نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، جو مصلحت کے تحت نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے ہاتھ میں سلطہ ہوتا ہے، مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، مومن و مسلمان وہ ہے جب اس کے پاس منصب ہوتا ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کو ملکوں کے اندر اور شہروں کے اندر نافذ کر کے دکھلاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس ملک میں وقت ضرور آئے گا اور ضرور آئے گا اور ضرور آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی مخالفت کرنے والوں کی بساط لپیٹ لی جائے گی، اور اسلام آباد کے ایمانوں سے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدا انشاءاللہ سنائی دے گی۔ حضرات گرامی قدر، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر، آخری بات جس کی توجہ مضمون کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آٹے کے بحران کے اندر نہ بوڑھوں کی داڑھیوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ حضرات گرامی قدر نہ بہنوں کے دوپٹوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ رش ہے، ازدحام ہے۔ یہ گندم کہاں پہ جا رہی ہے؟ سیاسی مخالفت کی وجہ سے گندم کو چرایا جا رہا ہے، گندم کے مصنوعی بحران کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عدل کا دور دورہ، انصاف کا دور دورہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر جو ہے فراہی رزق کا دور دورہ ایک ہی صورت میں ہوگا۔ اللہ کے قوانین جب غالب آ جائیں گے، جب خود پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا، جب خود غرضی کا خاتمہ ہو جائے گا، جب خیر خواہی کا چلن عام ہو جائے گا، حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تورات اور انجیل کے بعد اگر کلام اللہ کو قائم کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق کی بارش کرے گا اور زمین سے بھی رزق کی بارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔